بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی جو بھی پوشیدہ کچھ ایک اگر اس کے اندر کوئی خامیاں پائی جاتی ہیں تو وہ کوشش کرے اس کو چھپائے، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ مرد کے چھپائے۔ ایک صاحب تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ جاتا ہوں امیر المؤمنین کو اپنی بیوی کی شکایت سناتا ہوں کہ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، سخت کلامی کرتی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہی چیز سوچ کے اپنے گھر سے نکلا تھا، تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر گیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کے ہاں تھوڑی سی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں لو جی، میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے، ادھر سے خود امیر المومنین کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے، سخت کلامی ہو رہی ہے۔ تو یہی بات سوچ کر وہ واپس ہونے لگا کہ اچانک سے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا ایک صاحب تھے، فرمایا کہ کس لیے آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے؟ تو اس صاحب نے کہا بھئی میری بات یہ امیر المومنین کہ میری بیوی ہے، سخت کلام ہے، ہر وقت میرے سے جھگڑتی ہے، خدمت نہیں کرتی، آیا تھا آپ کو شکایت کرنے کے لیے، شکوہ کرنے کے لیے، لیکن آگے آیا ہوں کچھ ماجرا اور دیکھا ہے کہ وہاں جو چیز میرے ساتھ ہوتی ہے اندر سے وہی چیزیں آ رہی تھی، میں نے سنی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میری بیوی ہے وہ میرا لباس ہے، اگر انسان اپنا لباس اتار دے تو وہ ننگا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میری بیوی میرا لباس ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ میری بیوی عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، تقوی والی بھی ہے، اور مہمان نوازی بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری خدمت بھی کرتی ہے۔ باقی رہی بات کہ ان کا آپس کے اندر میرے ساتھ جھگڑا کرنا یا سخت کلامی کرنا، یہ تو ایک انسان ہے، بشری تقاضا ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ جہاں پر بہت سارے برتن اکٹھے ہوں تو آپس کے اندر جب پڑے رہیں گے تو برتن ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر وہ بھی کڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم میاں بیوی گھر کے اندر ہے یا کوئی بھی اندر اگر میاں بیوی گھر کے اندر ہے، اگر بات چیت اوپر نیچے ہو بھی جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ بشری تقاضا سمجھتے ہوئے اس کو درگزر کرنا چاہیے، اور انسان جو درگزر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب تھے کہ ان کی بیوی سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جو ناقابل تلافی تھا، تو وہ صاحب نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ تو نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جو ناقابل تلافی ہے، لہٰذا میں تجھے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کو کر دیا معاف، اس آدمی کا ہو گیا انتقال۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کسی اللہ والے کے خواب کے اندر آیا، اللہ والے نے پوچھ لیا تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا، کیا وہاں تیرے سامنے کیا وہاں کے منظر کیا تھے، اللہ نے کیسے تیرے ساتھ برتاؤ کیا؟ تو اس آدمی نے کہا بات یہ ہے کہ میری ساری نیکیاں تھیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں میری کسی کام کی نہیں رہی، ایک چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ والے نے پوچھ لیا وہ کیا چیز تھی؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی، میں نے اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے مجھے بلایا اور کہا کہ تیرے سارے گناہ ہیں، تیرے پاس کوئی ایک نیکی بھی موجود نہیں ہے،
تو نے میری بندی کو میرا سمجھتے ہوئے معاف کیا تھا، آج میں رب اپنا بندہ سمجھتے ہوئے تجھے بھی معاف کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اندر معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی باتوں کو درگزر کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی باتوں کو درگزر کرے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تا حیات جو ہے ان کا برقرار رہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔